إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کی راوی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلمہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے. وقد شق بصرہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. فاغمضہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کو بند کر دیا اور فرمایا کہ ان الرجل اذا قبض تبعہ بصرہ جب ایک شخص کی جان جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کی بصارت بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. اس لیے آنکھیں کھلی رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. میت کی آنکھیں فوراً بند کر دینی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل سیاق موت پر تھے. آخری گھڑیاں تھیں اور ان کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کی کھلی آنکھیں دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے ابھی تک یہ زندہ ہیں. لیکن جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنکھوں کو بند کر دیا اور یہ خبر دی کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے اور روح کے پرواز کرتے ہی بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے لہذا آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو اس سے اہل و عیال یہ سمجھ گئے کہ ابو سلمہ فوت ہو چکے ہیں. فزج ناس من اہل بیتہ لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، ان کے بچوں نے
ان کے اقارب نے رونا شروع کر دیا اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ یہ جو وقت ہے بڑا مشکل ہوتا ہے جب انسان اپنے سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہو اور اس کے عزیز و اقارب اور اہل و عیال اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں اور ایک انسان کو اپنے اندر کی صورتحال سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخری وقت آ پہنچا اور جدائی اور فراق کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب یہ جان حلق میں اٹک جاتی ہے، وقیل من راق، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دم کرنے والا لاؤ، کوئی کہتا ہے کہ فوراً اسے آغا خان لے جاؤ، وظن انہ الفراق، مگر وہ یقین کر چکا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو فراق کا وقت آ پہنچا اور جدائی کی گھڑی آ پہنچی، اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو یہ سفر آخرت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے آئے تھے اور اس کے امر سے واپس جا رہے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی زندگی اسی کی نگرانی میں تھی۔ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، اللہ کے پیغمبر کا فرمان کہ یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور مجھ پر تیرا امر چلتا ہے، صرف تیرا ہی۔ عدل فی قضاؤک، اور تیرا جو بھی امر ہے، جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل ہے، قطعاً ظلم نہیں ہے۔ کہ جب یہ اللہ کا امر آ جائے گا تو اس دنیا سے چلے جانا ہے اور کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ اپنی گھڑیوں کے بارے میں کبھی کبھی سوچنا چاہیے، یہ وقت ہر ایک پر آنے والا ہے۔ ابو سلمہ پر بھی آیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ روح کے نکلتے ہی آنکھیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں فوراً بند کر دینا چاہیے۔ جب اہل و عیال نے رونا شروع کر دیا اور چیخ و پکار شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم فإن الملائکہ یؤمنون، اپنے آپ کو بد دعائیں نہ دو۔ اس موقع پر بعض لوگ اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت ملائکہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور وہ تمہاری ہر دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ شدت غم سے کہتے ہیں کہ کاش میں مر جاتا، تو نہ مرتا، ہو سکتا ہے تیری موت کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں ساتھ ساتھ، اس لیے بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے۔ شریعت میں آنسوؤں سے رونا اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کو رحمت کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ باتیں کرنا، جملے کسنا، اور پھر بعض اوقات وہ باتیں جو بد دعا پر منتج ہوتی ہیں یا ان باتوں میں مبالغہ ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے،
تو یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، باتیں کرنے والے کے لیے بھی اور جس کے بارے میں کی جا رہی اس کے لیے بھی، میت کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے اہل کے رونے سے عذاب ملتا ہے۔ رونے سے مراد آنسوؤں کا رونا نہیں، بلکہ رونے سے مراد وہ باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان باتوں میں مبالغہ اور جھوٹ ہوتا ہے تو فرشتے میت کو مارتے ہیں۔ جیسے روتے روتے کہا جائے کہ تم تو بہت ہی نیک تھے، حالانکہ نیک نہیں تھا، تو فرشتے اس کو مارتے ہیں کہ تم کہاں کے نیک ہو۔ یہ غلوب اور مبالغہ یہ میت کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ ابو سلمہ فوت ہو چکا اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے دعائیں کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے ان بندوں میں شامل کر کے جو مہدیین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ابو سلمہ کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے اور ان میں داخل کر کے اس کے درجات اور بلند فرما دے اور اسے رفعت عطا فرما دے، علیین میں بلندی درجات پر فائز فرما دے۔ اور آگے فرمایا کہ فخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور یا اللہ جب تک ابو سلمہ زندہ تھا اپنے بچوں کی کفالت کرتا تھا، اب یہ فوت ہو چکا تو اس کے بچوں کا کارساز بن جا، اور تو اس کے بچوں کو سنبھالنے والا بن جا، اس کے بچوں کی، اس کے اہل و عیال کی کفالت کرنے والا بن جا۔ واغفر لہ ولنا یا رب العالمین، اے رب العالمین ہمیں اور اس کو معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ابو سلمہ کو بھی معاف کر دے۔ تمام گناہوں کو بخش دے۔ کیونکہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے جانا ضروری ہے نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے۔ تو یہ دعا آپ نے 2 بار کی ابو سلمہ کی بخشش کے لیے، 2 بار یہ دعا کی کہ یا اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، بخش دے۔ اور یہ دعا کسی بھی فوت ہونے والے کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، کیونکہ جنت کے داخلے کے لیے شرط ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے، اور اگر کوئی ایک گناہ بھی ساتھ لگا رہا، بخشا نہ جا سکا یا بخشش کے قابل نہ ہو سکا، تو اس بندے کو سزا ملے گی۔ جب تک وہ گناہ جہنم کی آگ سے جلا کر ختم نہ کیا جائے تب تک سزا ملے گی، بشرطے کہ اس کے عقیدے میں توحید ہو، شرک سے بچنے والا ہو، بدعات سے بچنے والا ہو، تو پھر وہ اس قابل قرار پائے گا کہ اسے جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے اور جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر ابو سلمہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آخری جملے یہ ہیں کہ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ
ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور یا اللہ ابو سلمہ کی قبر کو منور کر دے، جس کا معنی یہ ہے کہ قبر کا اصل تنگ ہونا ہے اور قبر کا اصل اندھیرا ہے، تو قبر کی کشادگی کی دعا کی جائے اور قبر کے منور ہونے کی دعا کی جائے، ورنہ یہ تاریکیوں کا گھر ہے اور یہ ایک تنگ سی کوٹھڑی ہے، اس کی وسعت کی دعا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض لوگ جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی، جو ایک بڑی نعمت ہے ایک بندے کے لیے، اور قبر کے اندھیرے دور کر دیے جاتے ہیں اور قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مکمل حدیث آپ نے سنی جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں ایک جملہ انتہائی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے اہل و عیال کے لیے دعا کی، وَخْلُفُوا فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، کہ اے اللہ ابو سلمہ کے بیوی بچوں کا تو کارساز بن جا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی شفقت اور آپ کے دل میں موجود رحمت کی دلیل ہے کہ آپ کس طرح اہل و عیال پر، بچوں پر ترس کھایا کرتے تھے، اور کس طرح آپ کا معاملہ ایک مشفق ہستی کا معاملہ تھا، کیسے شفیق تھے، کیسے رحیم تھے، اور کیسا اخلاص اور درد آپ کے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ابو سلمہ کے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان بچوں کا کارساز بن جائے۔ یہ بچے بڑے ہی قابل ترس ہیں، بڑے ہی قابل رحم ہیں، اور خاص طور پہ اگر بیٹیاں ہوں تو اور زیادہ انہیں بڑا صدمہ لاحق ہوتا ہے، صدمے سے دوچار ہوتی۔ مرد تو پھر بھی اپنے ذرائع تکسب کے ذریعے دنیا کما سکتے ہیں، مگر بچیوں کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ابو سلمہ کے بچوں اور بچیوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو ان کا کارساز بن جا، اور تو ان کی حفاظت کر، ان کی نگرانی کر، ان کی مدد کر۔ نبی علیہ السلام کے اور بھی فرامین ہیں۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے اور اللہ کے پیغمبر کو خبر دی گئی تو پیغمبر علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، کہ جعفر کے بچوں کو کھانا پکا کر کھلاؤ، کیونکہ جو صدمہ ان کو لاحق ہوا ہے تو وہ کھانے سے بالکل غافل ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں، تم ان کو کھانا پکا کر بھیجو اور کھلا کر آؤ۔ یہ مرنے والے کے بچوں کے ساتھ شفقت کی علامت ہے اور شفقت کا مظہر ہے۔ اسلام کے آخری دنوں میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ شروع کے دنوں میں جب بڑا فقر و فاقہ تھا اور غربت کے دن تھے، کوئی جنازہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہل علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ نہیں تو پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے، اگر لوگ کہتے کہ ہاں قرضہ ہے تو آپ پوچھتے کہ حل تارک وفاء، کہ اس کے مال میں اور ترکہ میں اتنا پیسہ ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے؟ اگر لوگ کہتے کہ جی ہاں تو آپ جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے کہ نہیں تو آپ فرماتے کہ صلوا علی صاحبکم، پھر اس کا جنازہ تم ہی پڑھ دو، میں نہیں پڑھوں گا۔
مگر یہ اسلام کی غربت کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو مستحکم کر دیا اور بیت المال خزانوں سے بھر گیا، تو پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا ہوتا تھا؟ من ترک مالا فهو لورثته ومن ترک دینا فعلی، اور بعض حدیثوں میں زیان کے الفاظ بھی، جو شخص مال چھوڑ گیا وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور جو شخص قرضہ چھوڑ گیا وہ میں ادا کروں گا، اور اگر اپنے پیچھے بچے چھوڑ گئے جو بے سہارا ہو گئے تو ان کی کفالت میں کروں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا وہ درد دل ہے جو مرنے والوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کی جو سب سے بڑی درد دلی ہے، جو اخلاص کا تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی وراثت اس کے بچوں میں تقسیم کی جائے، اور جو بھی ورثاء ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے۔ ان اللہ جعل لکل ذی حق حقہ، یہ حق اللہ نے مقرر کیے ہیں، کسی انسان نے نہیں، کسی حکومت نے نہیں، بلکہ پروردگار نے یہ حق مقرر کی۔ بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بہن کا اتنا، ماں کا اتنا، دادی کا اتنا، اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق مقرر کیے۔ تم کون ہوتے ہو؟ ان حقوق کی نفی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے اور اس کو تبدیل کر دینے والے، کہ بیٹیوں کا، بہنوں کا ورثے میں کوئی حصہ نہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ جس کا لفظوں میں بیان ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحق الفرائض باہلھا، جو وراثت کے حصے ہیں وہ ورثاء کو دے دو، امر ہے، آرڈر ہے۔ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ ورثاء کو دے دو، انہیں محروم کرو گے تو یہ ظلم عظیم ہوگا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ماں باپ ہوں یا کوئی بھی قرابت دار ہو، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اللہ نے یہ حصے مقرر کی، نصیب مفروضہ، یہ حصے فرض ہیں، اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور جو ان میں تبدیلی کا مرتکب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا باغی ہے، اس نظام کا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وہ چیلنج کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کا خوف کیجیے، اور یہ ظلم اور تعدی جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے گریز کرنا ضروری ہے۔ یہ معاشرے کا ایک ظلم ہے، اور جب بھی معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اور بربادی کی دلدل میں پھینک دیتا ہے۔ خلاف شریعت اقتدار لوگوں کے چل جاتے ہیں، لیکن ظالمانہ اقتدار نہیں چلتے، انہیں دوام اور بقا نہیں۔ ظلم کا استحصال ہوتا ہے اور ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچتے ہیں۔ لہذا یہ وراثت کا نظام شرعی نظام ہے، اتنا اہم کہ شریعت نے اس کو نصف علم کہا ہے، آدھا علم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علم میراث دین کا آدھا علم ہے۔ یہ تحذیر اور ترغیب ہے، اس علم کو سیکھو۔ کیوں سیکھو؟ کیونکہ یہ علم ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں لوگ مرتے ہیں،
اور ورثہ تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہر گھر والے کو علم فرائض کا علم ہونا چاہیے کہ مرحوم کے مال میں سے کس طرح حصے تقسیم ہوں گے، بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، پوتی کو، بہن کو، دادی کو کیا ملے گا، یہ حصے معلوم ہونے چاہیے۔ یہ آدھا علم ہے، یہ شریعت نے ترغیب دی ہے ہم سب کو کہ اس علم کو حاصل کرو، کم از کم اس حد تک کہ جو فرضی حصے ہیں ان کا تم کو علم ہو، تاکہ کسی شخص کے فوت ہوتے ہی جو پہلا کام کیا جائے اس کی تدفین کے بعد، تکفین کے بعد، اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا جائے وہ اس کی وراثت کی تقسیم ہے۔ اس کو لیٹ کرنا بھی ظلم ہے، یہ بعد میں کئی تنازع جنم دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ کا امر فوری نافذ ہونا چاہیے۔ تین چیزیں جب طے ہو جائیں تو وراثت تقسیم کر دو۔ ایک، یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے والا مر چکا ہے۔ دوسرا، یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے والے کا مال تھا۔ اور تیسرا، جب یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے والے کے فلاں فلاں وارث موجود ہیں۔ جب یہ تین چیزیں متحقق ہو جائیں تو وراثت میں تقسیم تاخیر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت سے تاخیر کرنا جائز ہے۔ رمضان کی روزوں کا ایک وقت ہے، اس وقت سے تاخیر کرنا جائز ہے۔ حج کا ایک وقت ہے، اس وقت سے تاخیر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح میراث کا بھی ایک وقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مورث کا مر جانا اور وارث کا موجود ہونا، اور ترکہ بھی ہے۔ یہ تین چیزیں طے ہو جائیں تو فوراً وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ شرعی امر ہے۔ اور جو لوگ اس میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں یا حصہ مار لیتے ہیں، بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے، بھائیوں کو دیتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے، باپ کو دیتے ہیں ماں کو نہیں دیتے، وہ لوگ انتہائی ظالم ہیں۔ اور جو لوگ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کے مرتکب ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اور شریعت اس ظلم سے روکنا چاہتی۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں۔ تو یتیم کون ہے بیچارہ؟ جس کا باپ فوت ہو گیا، بچہ ہو بچی ہو، اور آپ اس کا حق مار دیں کہ ٹھیک ہے بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، دنیا میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ بس یصلون سعیرا، اور قیامت کے دن وہ اسی جہنم کا لقمہ بن جائیں گے، اسی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ بھی تو ایک مشفقانہ انداز ہے۔ کوئی پڑوسی آئے آپ کے پاس کہ آپ کے بچوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کی خیر خواہی کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی پڑوسی آپ کے نزدیک کتنا محبوب ہوگا کہ میرے بچوں کا خیر خواہ ہے، دنیا سے چلا جاؤں تو میں اس لحاظ سے بے خوف ہوں کہ پڑوسی اچھے ہیں، بچوں کا خیال رکھیں گے۔ جو بچوں کے لیے درد دل رکھتا ہے یقیناً وہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ کتنی بڑی خیر خواہی اور کتنا مشفقانہ اسلوب ہے، یہ کتنا محبت بھرا انداز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے بچوں کے بارے میں۔ ایک محبت بھرا انداز ہے، مشفقانہ اسلوب ہے، اور ہم اس وصیت کو تہس نہس کر دیں، قبول نہ کریں، اپنی طرف سے تقسیمیں کریں، ظلم کریں، فلاں کو دے دیں اور فلاں کو نہ دیں۔ نہیں، یہ دین سے بغاوت ہے،
اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والا امر ہے یہ. سورہ فجر کا مضمون پڑھیے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے کچھ جرائم کا ذکر کیا ہے. ایک جرم یہ بھی ہے کہ تم مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ وراثت تک کھا جاتے ہو، ورثاء کے حقوق بھی پامال کر دیتے ہو اور ورثے کا مال بھی کھا جاتے ہو. اس قدر تم مال کے حریص ہو. یہ ایک جرم کا ذکر ہے، ہولناک جرم ہے. کتنا ہولناک جرم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اس کے آگے کیا مضمون ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگلے مضمون پر غور کرو کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تمہیں اس دن کا خوف نہیں ہے جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی؟ تمہارا یہ ظلم اسی سلے کا متقاضی ہے کہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے، آسمان توڑ پھوڑ دیے. بچیوں کا حق مار دینا، ان کو محروم کر دینا اور ان کا مال خود ہتھیا لینا، اتنا بڑا ظلم ہے کہ زمین ٹوٹ جانی چاہیے، آسمان ٹوٹ جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کو یاد دلایا کہ اس ہولناک منظر کو یاد کرو جب یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی اور زمین و آسمان توڑ دیے جائیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا پروردگار آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صفے باندھ کر. فرشتے قطار در قطار ہوں گے اور تیرا پروردگار بھی آئے گا. جاؤ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ پروردگار کیوں آئے گا؟ میرا اور آپ کا حساب لینے کے لیے. اور یہ معاملہ سر فہرست ہوگا حقوق کی پامالی کا معاملہ. جو ہم نے حق مارے، ورثاء کے حق مارے، بچیوں اور بہنوں کے حق مارے، وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، اس پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، اس قدر مال کی محبت. اس وقت کیا بنے گا جب تیرا پروردگار آئے گا اور پھر یہ معاملہ کھلے گا. پھر ظالم ہوگا اور مظلوم ہوں گے اور اللہ پاک انصاف کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قصاص میں یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو ایک ندا کرتا ہوا آئے گا، انا الملک و انا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں دیان ہوں. دیان کا معنی انصاف کرنے والا اور عدل قائم کرنے والا. آج میں عدل قائم کروں گا، آج میں انصاف قائم کروں گا. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں اور زمین کے جابر اور طاغی لوگ کہاں ہیں؟ زمین کے مجرم کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی آواز سے اعلان فرمائے گا یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے ہی دور کے لوگ بھی سنیں گے. کہ پروردگار کی آواز اور بندوں کی آواز میں فرق ہے. بندے جب بولتے ہیں تو قریب کے لوگ سن لیتے ہیں مگر دور تک وہ آواز نہیں پہنچا پاتے. اللہ پاک کی آواز ایسی ہوگی کہ دور کے ہوں قریب کے ہوں یکساں سنیں گے. یہ پروردگار کی آواز ہے جو مخلوقات کی آواز کے مشابہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کی آواز کا انکار کرتے ہیں. اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ اس صحیح حدیث کی کیا تعویل کرو گے؟ ویسے تعویلیں تم کرتے ہی رہتے ہو، بڑے ماہر تعویلیں کرنے میں. تم نے صفات باری تعالیٰ میں تمام صفات کے لیے تعویلوں کا دروازہ کھولا ہوا ہے. کوئی صفت ایسی نہیں جو تعویل کے بغیر ثابت ہو. ہر صفت مجاز پر ہے، حقیقت پر کوئی صفت نہیں ہے. گویا تم زیادہ بیان پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ خود
اپنی صفات کو نہیں سمجھا سکا، حقیقت کا رنگ نہیں دے سکا۔ ہر صفت میں مجاز کا معنی ہے، ہر صفت میں قرینہ لانا پڑتا ہے جو تم لائے۔ تم زیادہ فصیح الکلام ہو، زیادہ قادر الکلام ہو، زیادہ اس امت کے خیر خواہ اور ہمدرد ہو کہ تم نے جو اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ وہ اسلوب اختیار نہیں کر سکا، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے مجرم ہیں یہ لوگ، اس دین کے ڈاکو اور دین میں خلل پیدا کرنے والے، اللہ رب العزت کی صفات میں وہ ضربے لگانے والے جس کا ان کو خود نقصان ہوگا۔ کیونکہ جو شخص کسی پہاڑ پر ٹکریں مارتا ہے اس خدشے سے کہ پہاڑ کمزور ہو کر گر جائے، اس عزم کے ساتھ، تو اس بیوقوف کو سمجھاؤ کہ پہاڑ تو کھڑا رہے گا، تمہارا سر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جو شخص آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے کہ یہ تھوک آسمانوں کو پہنچ جائے، اس احمق کو سمجھاؤ کہ یہ تھوک آسمان تک نہیں پہنچے گی، تیرے ہی منہ پر آ کر گرے گی۔ پروردگار کی صفات کے بارے میں اس طرح تعویلیں کرنے والوں، ان ساری باتوں کے حصار میں تم خود پھنسو گے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی صفات میں الحاد داخل کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا یہ گناہ شرک سے بڑا گناہ ہو جو قطعاً قابل معافی نہ ہو۔ تو اس حدیث احساس میں اللہ پاک فرمائے گا، اے جنت والو، اگر تم میں سے کسی شخص کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کسی جہنمی کا اس پر کوئی حق ہے، بلکہ کسی جہنمی انسان کا اس پر کوئی حق ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ میں جنتی بن چکا اور یہ جہنمی جائے جہنم میں، جائے بھاڑ میں، یہ تو ہے ہی جہنمی، چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گا، میں اس جہنمی کو اس جنتی سے انصاف دلاؤں گا۔ یہ دیان عدل قائم کرنے والا، انصاف قائم کروں گا، عدل قائم کروں گا۔ پھر جب ایک انسان سارے مراحل طے کر کے اپنے نیکیوں کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھے گا، جنت کی طرف جا رہا ہے، پلے صراط سے پہلے ایک قنطرہ آ جائے گا، یا پلے صراط کے بعد، اس کی وضاحت نہیں، ایک قنطرہ آ جائے گا، اس قنطرہ پر اللہ رب العزت ظالم اور مظلوم کو روک لے گا۔ بھرسا کھانے والا ظالم ہے، جس کی میراث ہڑپ کر گیا وہ مظلوم ہے، روک لیا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت انصاف فراہم کرے گا اور اپنا عدل قائم کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تہی دست اور تہی دامن آئیں گے، اس دن عدل کے لیے کیا ہم دیں گے؟ اپنے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا دیں گے؟ ہم تو خالی ہاتھ آئیں گے۔ آپ کا فرمان بھی ہے کہ خالی ہاتھ آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا عدل روپوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا، مظلوموں کے گناہ چھین لے گا، لے لے گا اور تمہارے سر پہ تھوپ دے گا۔ چند دن تم نے عیش ضرور کی وراثت کا مال کھا کر اور یہ ظلم اور حیف نافذ کر کے، لیکن پھر ہمیشہ کا پچھتاوا ہے۔ فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ بڑے خوش ہوں گے، اپنی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کر ہنسیں گے، مسکرائیں گے، مطمئن ہوں گے کہ یہ نیکیاں ہمیں کامیاب کرا چکی ہیں، ہم کامیاب ہو چکے ہیں، مگر نہیں، اچانک اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ سامنے آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی۔ ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا رضی اللہ عنہ اور آ کر کہا کہ ایک بھائی فوت ہو چکا اور اس کے 3 وارث ہیں، صرف ایک اس کی بیٹی ہے، ایک پوتی اور ایک بہن ہے، اس کا مال کیسے تقسیم کروں؟ دیکھیں صحابہ کو کیا فکر ہے، اور جو ان بچوں کے اولیاء الامور ہیں ان کو کیا فکر ہے۔ یہ صحابہ تھے مخلص، چاہتا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو آگاہ ہی نہ کرتا، مال سمیٹ جاتا، ہڑپ کر جاتا، مگر یہ پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے۔ بس 3 بچیاں ہیں باقی، وہ اس کی وارث ہیں، ان کا مال کیسے تقسیم کروں؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آدھا مال بیٹی کا ہے، آدھا مال بہن کا ہے اور پوتی محروم، کیونکہ بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو نہیں ملتا، پوتی محروم، آدھا آدھا مال دونوں کو دے دو۔
بیٹی بطور وارث کے یہ مال لے گی اور باقی آدھا مال بہن کو ملے گا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ احتیاطاً تم کسی اور سے بھی پوچھ لو، خاص طور پر عبداللہ بن مسعود کا نام لیا رضی اللہ عنہ کہ ان سے جا کر معلوم کر لو۔ ان کے پاس چلا گیا، اپنا سوال رکھا، ابو موسیٰ اشعری کا جواب ذکر کیا۔ عبداللہ نے یہ بات سنی اور کہا کہ لقد ضللت اذن وما انا من المہتدین، اگر میں بھی وہی جواب دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا، کیونکہ ان کا یہ جواب درست نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بعینی یہی قضیہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر حیات تھے، موجود تھے، اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے وارث بھی کل یہ تین ہی تھے، ایک اس کی بیٹی اور ایک پوتی اور ایک بہن۔ تو اللہ کے پیغمبر کے بعد یہ قضیہ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آدھا مال بیٹی کو ملے گا اور چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا، اور باقی جو بچے گا 1/3 وہ بہن کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ تقسیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں کو 2/3 مال دیا ہے۔ اگر کسی فوت ہونے والے انسان کی 2 ہی بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 مال ملے گا۔ یہاں ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو پوتی کو بیٹی کے قائم مقام سمجھا جائے گا اور 2 بیٹیوں کا حصہ پورا کیا جائے گا، لیکن چونکہ بیٹی کا حق زیادہ ہے اور پوتی کا کم ہے، لہذا بیٹی کو آدھا مال اور پوتی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اس کے حصے میں فرق ہوگا۔ لیکن تکملۃ الثلثین 2/3 کی تکمیل کے لیے یہ اس طرح تقسیم ہوگی کہ بیٹی اور پوتی کے مابین 2 ثلث اور بہن کو 1 ثلث، باقی جو بچے گا 1/3 وہ دیا جائے گا۔ تو کس طرح پیغمبر علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں بچیوں کو حق ان کو دیا جاتا تھا، اس کے لیے لوگ آتے، سوال کرتے، مسئلہ پوچھتے اور وراثت کے نظام کو لاگو کرتے اور قائم کرتے۔ عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث، کبھی ناغہ نہ کیا حدیث کے سبق میں۔ ایک دن حدیث پڑھی اور اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے۔ شیخ حیران تو ہوئے مگر چھٹی دے دی اور کہا کہ چلے جاؤ۔ 1 دن گزار کر آئے، دوسرے دن پہنچ گئے درس کی مجلس میں۔ شیخ نے پوچھا تم تو مواظب شاگرد تھے، کبھی ناغہ نہ کرنے والے، آخر کل ایسی کیا مجبوری بن گئی کہ تم کو چھٹی کرنی پڑی؟ فرمایا کہ پرسوں یہ حدیث پڑھی تھی، الحق الفرائض باہلھا، کہ جو ترکے کا مال ہے، وراثت کا مال، وہ فوراً ورثاء کو دے دو، تاخیر نہ کرو۔ میرا باپ فوت ہو چکا تھا، ایک باغ اس کا ترکہ ہے، بہنوں کا حصہ میں نے ادا نہیں کیا تھا کہ بعد میں ادا کر دوں گا، اب یہ حدیث پڑھ لی، اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، چھٹی لے کر گیا اور وہ حصہ اپنی بہنوں کو دے کر واپس آیا۔ یہ سلف صالحین کی سوچ ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے کہ بیٹیوں کی شادی پہ خرچ ہو جاتا ہے اور بیٹیوں کی تعلیم پر خرچ ہو جاتا ہے، یہ عذر لنگ ہیں سارے، قطعا ناقابل قبول۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 چیزیں متحقق ہو جائیں تو وراثت تقسیم کر دو، مرنے والے کا مرنا ثابت ہو جائے اور اس کے ورثاء حیات ہیں یہ ثابت ہو جائے، اور مرنے والے کا ترکہ اور مال موجود ہے یہ ثابت ہو، تو فوراً وراثت تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو حقوق ہے حقوق العباد ہمیں ان سے غافل نہ رکھے بلکہ ان کو فوراً ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حقوق ادا کرو، حقوق کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، کچھ اللہ کے حقوق، کچھ لوگوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ راضی نہ ہو اور خوش نہ ہو۔ اور بندہ کب خوش ہوگا؟ جب اس کو نیکیاں مل جائیں، اس کے درجات بلند ہو جائیں قیامت کے دن، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ صورت ہوگی نیکیوں کے حصول کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں اس کو دے دے گا اور اس کے گناہ ظالم کو دے دے گا، تب وہ بندہ راضی ہوگا۔ تو یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہوگا، بڑا ہی مشکل ہوگا، اس سے اجتناب ضروری ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم کو صحیح اور سچا فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔